اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار ٹی وی لندن کی رمضان المبارک کے خصوصی ٹرانسمیشن کا خصوصی پروگرام سقائی، اس کا میزبان سید اسد جہاں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، ہم یکم رمضان سے یہ پروگرام سقائی کے عنوان سے کم و بیش اسی وقت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پاکستان، ہندوستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، کچھ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ یہ پروگرام اصل میں ذوالفقار ٹی وی لندن، جو کہ وہاں سے یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور جو سارا یہ سسٹم ہے سارا وہاں سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ پروگرام جو میں ہوں وہ کراچی سے، پاکستان کراچی سے بیٹھ کے یہ پروگرام ہم کرتے ہیں، اور بہت سے جو ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی کراچی سے ہوتا ہے، اور کراچی سے باہر بھی انشاءاللہ آگے جو پروگرام ہوں گے آپ سنیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھارت سے کچھ علماء کرام کو اس پروگرام میں شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد بھارت سے بھی کچھ علماء کرام کو ہمارے اس پروگرام سقائی میں ملاحظہ کریں گے اور سنیں گے، اور ان کی دلچسپ گفتگو سے محظوظ ہوں گے۔ پروگرام جیسے ہم نے شروع کیا تھا یکم رمضان سے، تو میں کچھ نہ کچھ منقبت یا چار مصرے پیش کرتا ہوں۔ آج چار مصروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام۔ حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام۔ تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد۔ غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کوئی، غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید۔ تیری بیعت کے جنازے پکھڑے ہیں سجاد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج اس پروگرام سقائی میں، جو کہ 13 رمضان المبارک کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں 14ویں روزے کی افطاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج اس پروگرام میں عالم دین ہمارے ساتھ بہت ہی معروف خطیب اور نظامت بھی کرتے ہیں، جناب مولانا نقوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور شاعر ایک بہت ہی اچھے، بہت ہی خوش انداز، بہت ہی اچھے لہجے کے شاعر۔ اس سے پہلے بھی پروگرام میں ان کو ہم نے مدعو کیا تھا، لیکن نیٹ کی وجہ سے، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے
ان کا کلام آپ سماعت نہیں فرما سکے تھے۔ آج ہم نے ان سے دوبارہ درخواست کی، انتہائی مصروف آدمی، انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ علی خرم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اسد بھائی، جی علی خرم خیریت سے ہیں آپ؟ جی علی خرم، آپ گزشتہ بھی پروگرام میں تھے، لیکن کچھ ٹیکنیکی وجوہات کی وجہ سے آپ کی آواز ہم تک صحیح نہ آ سکی تھی، اور بڑی مشکل سے اب آج آپ قابو میں آئے ہیں۔ تو اب آج ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے بغیر کچھ کلام سنے، تو آپ بلا کسی تاخیر کے بارگاہ مولا میں، بارگاہ معصومین میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ جناب علی خرم، کراچی، پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اور تمام شرکا اور سامعین کو اللہم میری صلی طرف علی سے السلام۔ محمد و آل محمد۔ اسد بھائی، واہ بغیر کسی واہ، تاخیر کے 4 مصرے جی کس عطا کی چوکھٹ پہ عطا جھکنا عطا ہے، کس کی چوکھٹ پہ جھکانا ہے، واہ یہ سب جانتے ہیں۔ کس کی چوکھٹ پہ واہ، جھکانا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ہم بھی بہلول کے سب عاشق جانتے ہیں۔ ہیں ہم بھی بہلول کے عاشق ہیں، وہ گھر ہم بھی جانتے ہیں۔ عاشق ہیں، طرف ایک وہ گھر فسو جانتے تاری، ہیں۔ واہ واہ واہ، ہر طرف ایک فسو تاری ہے جس جنت کا، اس کو مٹی سے بنانے ہر کا طرف ہنر ایک جانتے فصل ہیں۔ جس جنت، ہر طرف ایک فسو واہ تاری ہے واہ، اس جس کو جنت مٹی سے بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہر طرف کا ایک ہنر فسوں جانتے ہیں۔ تاری ہے جس جنت۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے خرم، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ جی خود میں ایک کلام پیش خدمت ہے، ملکۃ العرب حضرت جی عطا، خدیجۃ الکبریٰ کی۔ عجب بخشی گئی عطا عطا عطا، عظمت ختیجہ کو، عجب بخشی گئی کونین عجب میں بخشی عظمت، گئی عظمت ختیجہ، کونین میں عظمت عظمت ختیجہ ختیجہ کو، بنایا نور نے ایک نور کا پیکر ختیجہ کو، بنایا نور نے واہ واہ ایک واہ نور واہ 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 واہ، کیا کہنے، نور میں ایک پیکر نور، ختیجہ نور کا پیکر ختیجہ کو۔ کو، سبحان اللہ، قسمت پر سبحان ان اللہ۔ ہو کیوں نہ رشک، قسمت پر انہیں اپنی زلیخا سے، ہو کیوں نہ رشک قسمت پر انہیں اپنی، ملی ہے اپنی نازنین زلیخا سے، ختیجہ کو، ملی ہے واہ، نازنین عرش رفت ختیجہ کو۔ اور اسد بھائی شعر دیکھیے گا، یہ بس انداز ہے احسان سے آنکھیں چرانے کا، یہ بس انداز ہے احسان سے آنکھیں چرانے کا، وگرنہ ہر کس و ناقص کو کیا نسبت ختیجہ سے۔ یہ بس انداز ہے، واہ 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 انداز ہے واہ واہ واہ، احسان سے کیا آنکھیں کہنے، چرانے کیا کا، کہنے، وگرنہ واہ واہ ہر واہ کس واہ، و ناقص نسبت ختیجہ سے۔ اور کیا کہنے، واہ نسب، واہ، نسب نسلوں کا خوں بن کر رگوں میں رہ گیا ورنہ۔ اسد بھائی یہ شعر دیکھیں، نسب نسلوں کا رگوں میں، جی کر رگوں میں رہ گیا ورنہ، ہر ایک سجدے میں کر دیتے ادا اجرت ختیجہ کو۔ نسب نسلوں کا خوں ختیجہ بن کو، کر کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، ایک سجدے میں کر دیتے ادا اجرت ختیجہ کو۔ مودت شرط ختیجہ ہے کو، جس کا دل کرے لے لے، مودت شرط ہے جنت واہ، کی، مودت شرط ہے جن کا دل کرے لے لے، واہ، مگر دے دے، مودت شرط ہے جنت کی جس کا دل کرے لے لے، مگر دے دے وہ اتنی سی فقط اجرت واہ، ختیجہ کو، مگر دے دے اجرت مگر ختیجہ دے کو، دے کیا کہنے،
قیمت ختیجہ کو اور مقام ہجرت انتہا کیا کیا کہنے مقام انتہا کیا ہو کہ خود خاتون جنت کی مقام انتہا کیا ہو کہ خود خاتون جنت کی عطا پاؤں کے نیچے کی گئی جنت ختیجہ کو مقام انتہا کیا ہو جنت کہ خود ختیجہ کو خاتون کیا جنت کہنے عطا پاؤں کے نیچے کی گئی جنت ختیجہ کو اور رسالت اور امامت ایک گھر میں یا نعمتیں سبحان اللہ سبحان اللہ رسالت اور امامت ایک گھر میں نعمتیں دونوں بتا دو واہ پھر رسالت کے و کیا امامت ایک گھر میں ایک گھر میں بتا دو پھر کے کیا باقی رہی حسرت ختیجہ کو اور ملک حیرت میں تھے ملک حیرت میں تھے جب فاطمہ نے ماں کہا ہوگا ملک حیرت میں تھے جب فاطمہ نے ماں کہا ہوگا خدا خود دے رہا ہے کس طرح عظمت ختیجہ کو خدا خود دے رہا ہے کس طرح عظمت ختیجہ کو اور عظمت اسلام کبھی اسلام کا قرضہ چکانا پڑ گیا تو پھر کبھی اسلام کا قرضہ چکانا پڑ گیا تو دے گا کون کیسے کس طرح لاگت ختیجہ کو کبھی اسلام کا قرضہ چکانا پڑ گیا تو لاگت پھر ختیجہ واہ 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 تو دے گا کون کیسے کس طرح لاگت ختیجہ کو اور شعر دیکھیے گا یہ پانی چیز کیا ہے القمہ خیرات کر دیتی یہ پانی چیز کیا ہے القمہ خیرات کر دیتی اگر مل جاتی جینے کی ذرا مہلت ختیجہ کو خیرات کر اگر دیتی مل کیا جاتی کہیں جینے کی ذرا مہلت ختیجہ کو ہاں 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 ہاں، واہ 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 الہی ماجرا سارا پس تقسیم کوثر ہے اسد بھائی شعر دیکھیں الہی ماجرا سارا پس تقسیم کوثر ہے کسے قلت ملی کیوں اور کیوں کثرت ختیجہ کو الہی ماجرا سارا پس تقسیم کوثر ہے کسے قلت ملی کیوں واہ واہ اور واہ کیوں واہ کثرت کو اور گنو تم حسرت خرم دل ناشاد کی ان کی گنو تم حسرت خرم دل ناشاد کی ان کی بقدر ظرف ساری مل گئی شوکت ختیجہ کو بقدر ظرف ساری مل گئی شوکت ختیجہ کو بر محمد و آل محمد واہ صلی واہ اللہ واہ 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 بہت عمدہ بہت مل محمد گئی شوکت خطی بھائی سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی خرم بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا لیکن تھوڑا سا مسئلہ وہی ہے آواز کٹ کے آ رہی ہے کچھ اشعار کے مصرے آپ کے جو تھے الفاظ وہ کٹ گئے تو کچھ اب آپ سے یہی کریں گے کہ ہم اپنے ساتھ جہاں سے پروگرام کرتے ہیں آپ کو لے کے آئیں گے اور یہاں سے آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے تب پھر لطف دوبالا ہوگا انشاءاللہ آپ کے کلام کا کلام آپ نے بہت اچھا پڑھا اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ کلام آپ کا ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا لیکن جو اور دنیا میں دیکھنے والے ہیں آپ بھی غالباً دیکھیں گے جب اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ تو آپ کو احساس ہوگا کہ الفاظ کے یہ لوگوں تک پہنچے بہرحال آپ کا بہت شکریہ علی خرم میں بہت ہی مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ ذوالفقار ٹی وی کے میں پیش کیا علی خرم اللہ کے امان میں رہیے بہت بہت مولانا شکریہ ہمارے ساتھ آ گئے میں دیکھ رہا ہوں مولانا نقی نقوی صاحب کراچی پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارا بڑا پرانا ساتھ اور انتہائی مصروف شخصیت
بلا مبالغہ روزانہ کئی چینلز پہ ان کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، کئی مجالس محافل میں ان کی شرکت، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ذوالفقار ٹی وی کے لیے انہوں نے وقت نکالا، اور میں بہت ہی قبلہ آپ کا گے، تو میں بہت ہی گزارش کروں گا جناب خطیب حسینیت، خطیب ولایت، جناب مولانا نقوی صاحب سے. نقی بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی دعائیں آپ کی. السلام علیکم. اسد جی جان صاحب نقی کیسے بھائی، ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہاں ہیں؟ میں نے کہا آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، ان سے میں کہہ رہا تھا ذوالفقار. جی وعلیکم السلام. جی محبت. تو ہاں، بس یہ تو ہے کہ آپ یہ بتائیے صاحب کہ رمضان کے حوالے سے کیا گفتگو. جی 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 حکم. میں یہ کر رہا تھا، میں نے کہا میں تو ابھی جو آپ نے ایک شعر سنایا حضرت امام علی بن حسین سید سجاد صاحب کے، سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے بڑا خوبصورت شعر سنایا، میں تو اس کے شہر میں تھا. ابھی قرآن صاحب نے بڑے اچھے اچھے اشعار ماشاء اللہ سنائے. تو سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے مجھے 4 مصرے یاد آ گئے کہ سرخیوں میں یہ خبر دی شام کے اخبار نے، سرخیوں میں یہ خبر دی شام کی اخبار نے، قصر شاہی میں لگا کے ایک بیمار نے اپنا سر دیوار سے ٹکرا کے کہتا تھا یزید مجھ کو پاگل کر دیا زنجیر کی جھنکار نے. اللہ، ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے بھائی مولانا، کیا کہنے. آپ تو خیر ماشاءاللہ نظامت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، پھر ماشاءاللہ خطابت اب آپ نے شروع کی تو خطیب بھی آپ پائے کہ خطیب. تو اتنی ساری اس کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں آپ؟ کیا کس طرح ارینج کرتے ہیں، یہ ذرا بتائیے تھوڑا. تو بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ کہ بچپن سے ایک شعر جو ہے نا میرے ذہن میں نقش ہو گیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کس طرح حق ادا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ حق کس طرح ادا ہوگا، غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے. تو بس میرا دل چاہتا ہے، ہاں 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 ہاں، کیا کہنے. میرا کہ یہی میرا دل ہر وقت کہ جتنے لمحات ہیں مولا کی بارگاہ میں خدمت میں گزر جائیں. بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا و آخرت کی. کہ اور ظاہر ہے کہ معصوم کی حدیث بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد اللہ بہ خیرن قذف فی قلبہ حب الحسین. پروردگار عالم جس کی ترقی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے. تو بس ظاہر ہے کہ یہی معصومین کی احادیث، پھر قرآن مجید کے پیغامات یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری جائے. بس اسی مشن پہ ہیں ہم کہ ایک ایک سانس مولا کی محبت میں گزر جائے، پروردگار عالم کی توحید، ان کی معرفت، مالک کی سمجھنے میں پوری زندگی گزر جائے. بہت 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 ہی نیک مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور یقیناً اس میں مولا آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اتنی بڑی مجالس اور محافل کا آپ انعقاد کرتے ہیں. نقی بھائی، آج کل جو یہ صورتحال کورونا کی وجہ سے جو پھیلی ہوئی ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے جب رمضان، یکم رمضان تھا، تو پنجاب میں بہت زیادہ کیسز تھے. اب آج 1-2 دن سے نقی بھائی یہ سندھ میں بہت زیادہ، خاص کر کراچی میں بھی بہت زیادہ. تو آپ اتنے جو رش والی جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ تلقین کرتے ہیں کہ یہ ایس او پیز کا خیال کریں؟ کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رضی جعفر صاحب کو بھی کورونا ہو گیا، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. آپ ارشاد فرمائیے. علامہ رضی جعفر نقوی صاحب ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے. اللہ ان کو زندگی دے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس وبا میں ہے پروردگار کو صحت عطا کرے. بات یہ ہے کہ مجھے تو بات یہ کرنی ہے کہ بھائی اگر یہ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں، یا کسی بھی معصوم کے دور میں اگر یہ اتنی خطرناک وبا آتی تو دنیا مجھے صرف اتنا بتا دے کہ پیغمبر اسلام
اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے یا مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیتے. ایسا نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ احتیاط تو ظاہر ضروری ہے، اور احتیاط پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ آج سے 14 سال پہلے ایس او پیز کے تمام قوانین پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور معصومین نے ودیت کر دیے تھے، دنیا کو بتا دیے تھے. پیغمبر نے بتا دیا تھا، جب ایک وبا پیغمبر کے دور میں پھیلی تو سرکار نے بتایا تھا کہ بھائی اس وبا سے ایک نیزے کا فاصلہ ضروری ہے. اب ایک نیزے میں تقریباً جو ہے اگر آپ گنے تو 6-7 فٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو آج سے 14 سال پہلے معصومین نے جو بتا دیا تھا. اور یہ جو ظاہر ہے کہ جو ہماری مجلسیں ہیں یہ ادب کا گہوارہ ہے، یہ ہماری محفلیں ادب کی یونیورسٹی ہیں جہاں کردار تعمیر کیے جاتے ہیں. اور دنیا کے نظام تعلیم میں اور آل محمد کی یونیورسٹی میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے نظام تعلیم میں 8ویں کا طالب علم میٹرک کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میٹرک کا طالب علم انٹر کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، انٹر کا طالب علم بی اے کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. مگر آل محمد کی یونیورسٹی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہر کلاس کا تعارف ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے، اور ہماری حکومت بھی ہم سے بہت محبت کرتی ہے، ہم بھی اپنی حکومت سے محبت کرتے ہیں. تو لہٰذا جیسے جیسے قوانین، جیسے ہمارے ڈاکٹرس ہم سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا پیار کرتے ہیں، تو لہٰذا اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے ایس او پیز کے اوپر. حالانکہ بھی میں پنجاب بھی گیا تھا، ایبٹ روڈ گلستان زہرا خلیفہ حسن مہدی صاحب کے جشن پڑھنے کے لیے، مگر یہ کہ ایس او پیز کے ساتھ بڑا اچھا اہتمام انتظام تھا. اور پورے پاکستان میں الحمدللہ میں ماشاء اللہ جشن پڑھ رہا ہوں، محافل پڑھ رہا ہوں، مجالس سے خطاب کر رہا ہوں. بس یہ کہ مولا سے دعا کر کے جاتے ہیں، مولا سے اجازت لے کے جاتے ہیں، تو سلسلہ چل رہا ہے بس. جی بالکل، اس میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت بڑی مشکل حالات سے دوچار ہیں. ہم مومنین بھی، ساری عالم انسانیت مشکلات سے دوچار ہے. ہم لوگ ظاہری بات ہے، آپ نے اس دن دیکھا ہوگا مولانا اون نقوی کے سویم کی مجلس میں کتنا بڑا اجتماع تھا، اور ظاہری بات ہے کہ آپ بھی اسی میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. مولانا رضی جعفر بھی اس میں، جب میں نوحہ پڑھ رہا تھا تو ممبر کے بالکل ہی نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے اس وقت بڑا سا ہو رہا تھا، میں نے کہا اتنا مجمع، ظاہری بات ہے. بہرحال اللہ صحت دے اور آپ لوگوں کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ اتنے مجموعوں میں آپ حضرات جاتے ہیں. میں تو ذرا خیال کرتا ہوں، بہرحال اس بات کا بہت حد تک کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جو میری ڈیوٹی ہے وہ پڑھ کے اور اپنی خدمت جو بھی ہے دے کے اور میں چلا جاتا ہوں ان دنوں میں. لیکن آپ حضرات جو ہیں وہ ماشاءاللہ پورے اختتام تک مجلس کے، اور ظاہری بات ہے کہ مجلس کی ایک شان ہے. جو ہمارے سامنے مسلسل ایسی ہزاروں کا اجتماع مسلسل سامنے. ابھی کرم ذل رضا جو ہمارے مشہور بہت منقبت خواہ ہیں، اور کرم اس کا علامہ ذل ثقلین علامہ ذل صادق صاحب، ان کے گھر کی مجلس تھی. علامہ ذل صادق کی اہلیہ کی مجلس تھی، تو علامہ ذل ثقلین اور ذل رضا کی والدہ کی مجلس تھی. ذاکرہ تھی پاکستان کی بہت مشہور ذاکرہ تھی، کنیز فاطمہ سلطانہ، وہاں بھی گئی. بہت بڑا اجتماع تھا. لوگ ظاہر ہے کہ محبت کرتے ہیں اور زندگی بھر 50 سال 60 سال 40 سال کا ایک ساتھ ہے، نصف صدی پر محیط ہے. تو لہٰذا یہ تو روز سامنے رہتا ہے. بس یہ کہ مولا کے ذکر سے جو ہے وہ زندگی طویل ہوتی ہے. بس مولا اسی خدمت میں رکھے، اس سے بڑی ہاں بس یہ کہ مولا آپ نے امان میں رکھے ہماری، تو بالکل اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ مولا کے ہم بارگاہ میں ہیں، ان کی خدمت اس حوالے سے کرتے ہیں. اپنا خصوصی کرم فرمایا ہے پروردگار، بے انتہا رحیم ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں لفظ یہ رحمان اور رحیم ایک ساتھ آیا ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی. اب دیکھیں قیامت تک کے لیے جانا ہے، اور اس میں یعنی کہ بسم اللہ میں رحمان کو بھی رکھا، رحیم کو بھی رکھا. تو اس میں یہی پیغام دیا پروردگار عالم نے کہ اس کی رحمت کا کوئی آدمی احاطہ نہیں کر سکتا، کہ وہ دنیا کے لیے رحمان ہے اور آخرت کے لیے رحیم ہے، اور رحمتوں کا سفر جاری ہے.
اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لاکھ لاکھ احسان ہے. کروڑہ احسانات ہیں اس کے کہ ہمیں رمضان جیسا مقدس ماہ مبارک میسر آیا, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تلاوت آیات کریں اور مسلسل جو احکامات آئے ان پہ عمل کیا جائے. جی بہت بہت آج آپ سے بات کرنے میں بڑا لطف آ رہا ہے. بہت ہی جو ایک مخصوص لہجہ ہوتا ہے نظامت کا یا میزبانی کا, اس سے ہٹ کر آپ جو ہے نا بہت ہی دھیمے انداز میں اور بہت شائستہ لہجے میں, میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے ماشاءاللہ, اور آپ کی میزبانی میں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ کو زندگی دے. اور آپ تو بڑے جی صغیر کا ایک بہت جی ماشاء مقدس باوقار یا اللہ. خاندان ہے آپ کا. تو ناصر جہاں صاحب کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے, پھر اس کے بعد چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ خدمت دی اور آج ہر گھر میں آپ کی آواز گونج رہی ہے ماشاءاللہ. جی مولا کا احسان ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ خدمت اور خلوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں میرے والد گرامی کا ہے, کہ ان کی ظاہری بات ہے کہ میں ورثہ ہوں, ان کی نسل میں ہوں. ہم ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں, لیکن یہ سعادت میرے حصے میں آئی کہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں. جناب نقی, جی نقی بھائی, یہ آپ کے حوالے سے تو کچھ دوسرے یہ آپ. کہ ذوالفقار ٹی وی جو ہے میڈیا ہمارا ماشاءاللہ بہت کم وقت میں سے اچھی ترقی کی, اور اس میں ہمارے بھائی سلمان اکبر صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور ان کی پوری ٹیم کی بڑی خدمات ہیں. میری دعا کہ پروردگار آپ کے اس مقدس مشن کو کامیابی عطا کرے, اور ذوالفقار ٹی وی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ابلاغ کا ذریعہ بنے نشر و ارشاد آل محمد. جی رضا نقوی بھی وہاں سے کر رہے ہیں, لندن سے. اچھا, رضا نقوی صاحب بھی جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اسی رمضان کی برکتیں جی لندن فیض سے ہے, رضا سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جو پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخر یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کو جو خطبہ شعبانیہ دیا کرتے تھے, اس میں مسلسل سرکار کا یہی پیغام ہوتا تھا. پابندی سے خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام دیا کرتے تھے, اس میں یہی پیغام دیتے تھے کہ اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ, اور کیا کہتے ہیں اس وقت اللہ کا ماہ مقدس خود چل کر تمہارے پاس آ رہا ہے, جس کی ایک ایک سانس عبادت ہے, جس میں تسبیح کے بے پناہ بے حساب ثوابات اور مسلسل بڑے فضائل اور شمائل اور بڑے کمالات ہیں. تو اپنے غریب بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. صدقہ دینا جو ہے اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک ایک سانس تسبیح ہے, ایک ایک ہم تسبیح ہے, ایک ایک لفظ جو ہے اس کا بے حساب ثواب ملتا ہے. ملائکہ مقربین مسلسل لکھتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ روز محشر یہی سب جو کچھ ہم انجام دیں گے انشاءاللہ ہمارا ایک ایک اعضا جوارے ہماری گواہی دیں گا. انشاءاللہ. اور بالکل ہمارے ساتھ تو دعا بھی ہے, دعا سیدہ, کہ ظاہری بات ہے کہ جو رونے والے ہیں ان کو لے کے جائیں گی, انہوں نے وعدہ تشیع کیا ہے. عالم تشیع پر پورا یعنی کہ پوری انسانیت پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے. تشیع ایک ایسا آل محمد نے تمام معصومین نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مسلک کو ہرا نہیں سکتی. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب قبلہ نے جو مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کو ان کے بھائی کی ناگہانی موت پر جو تعزیت پیش کی, اس کے اندر انہوں نے بڑی تسلی دی اور بڑے تعزیتی الفاظ میں جملہ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ کو زندگی دے, ان کا سایہ ہماری پوری قوم پہ سلامت رکھے. بڑے باکمال شخصیت ہے, پڑھے لکھے شخصیت ہے. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ کی پشت پر تو آل محمد موجود ہے, مسئلہ تو ہمارا ہے. بہت اچھے کلمات انہوں نے تعزیت کے پیش کیے. اور کہنے میں یہ رمضان ہم سے بڑی بڑی جو ہے نا وہ بڑی بڑی نعمتیں نزول ہوتا ہے. اللہ سب کو یہ نعمتیں
समेटने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, इलाही आमीन सादतें। आपने नेक तमन्नाओं का इज़हार किया ज़ुल्फ़िकार टीवी के लिए। मौलाना नकी नकवी साहब इंतहाई मसरूफ़ शख्सियत, उन्होंने हमारे लिए वक़्त निकाला। हम तहे दिल से उनके मशकूर व ममनून हैं कि वो हमारे साथ शामिल प्रोग्राम हुए। मौलाना बहुत शुक्रिया आपका, ज़ुल्फ़िकार टीवी वालों की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी हमारे साथ हैं, ऑन हैं क्या इस वक़्त? मैं जी जी, आप कुछ कह रहे हैं जी मैं मौलाना? ऑनलाइन हूँ अभी। हाँ, मैं ऐसे सलमान जो उनकी मोहब्बतों को मैं हमेशा मखरूज रहता हूँ, और जुल्फ़िकार टीवी और असद जहां साहब के कल के साथ ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे हुक्म दिया, और मैं इंशाल्लाह जब जुल्फ़िकार टीवी मुझे हुक्म देगा इंशाल्लाह, सलमान अकबर साहब, असद जहां साहब, तो मैं इंशाल्लाह हाजिर खिदमत हूँगा। और मेरी तमाम खिदमत जुल्फ़िकार टीवी के लिए नेक तमन्नाओं के साथ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इस चैनल को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े इलाही में आमीन। जितने भी के वजह से हमारे जहाँ जहाँ इंसानियत इस दायरे फना से दायरे बका की तरफ चली गई, उनकी ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उनकी कब्रों पर रहमत और बरकत और नज़र फरमाए। खासतौर पर हमारे मौलाना तालिब साहब, डॉक्टर जमील अख्तर नकवी इलाही साहब, आमीन। नसीर तुराबी साहब, मौलाना मुंतजिर इलाही मेहदी और जनाब नासिर जहां साहब, ये जितने हमारे इस और हमारे इंतहाई दोस्त हावज जैदी साहब की अहलिया सबा इस दुनिया से चली गई, बिल्कुल सही थी, मगर ये कोरोना का मसला हक हुआ। परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इन सबकी कब्रों पर रहमत और बरकत और नज़र फरमाए, इसकी वजह से उनकी बहुत कब्रों को अनवार मोहम्मद से मुनव्वर फरमाए। परवरदिगार जो इमाम ज़माना का वास्ता, तमाम मासूमीन का वास्ता, कुरान मजीद का वास्ता, कुरान के का वास्ता, हमारे सारे वास्ता, सिद्दीकीन का वास्ता, परवरदिगार जल्द से जल्द वबा को हमसे दूर फरमा। परवरदिगार ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे नौजवानों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता फरमा। जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, खालिक उन्हें अपने गैब के खजानों से रिज़्क़ कसीर अता फरमा। हमारी पाक फौज को कामयाबी अता फरमा, हमारी रेंजर्स को कामयाबी अता फरमा। हमारे नौजवान जो इस कोरोना में अपनी जान हथेली पे लेके मुसलसल ड्यूटीज दे रहे हैं, पालने वाले हमारे आरबीसी साहब को सेहत सलामती उम्र तवील अता फरमा। पालने वाले जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, पालने वाले सरकारी मामले से शाम को जल्द जरूर फरमा, उनका जहूर हमारे लिए बाइस आखिर। बहुत शुक्रिया। इलाही आमीन। इलामी आपका बहुत शुक्रिया मौलाना नकी नकवी हमारे साथ मौजूद थे। हम कोशिश करेंगे कि फिर इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू हो। बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की उन्होंने, मौजूदा हालात के हवाले से भी और अज़ादारी के हवाले से भी। हमारे साथ ऑन हाजी मौजूद हैं। मुझे नज़र जब आ जाते हैं तो फिर सुकून होता है मुझे। आवाज़ आ रही है आपको ऑन? जी जी आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज़ नहीं आ रही? जी आ रही है जी। ऑन आप कलाम पेश करें बिला ताखिर, क्योंकि ज़रा सा थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल रहा था जो खुर्रम शायर थे उनके साथ भी, और ये भी मौलाना नकी नकवी साहब के साथ भी आवाज़ कट के आती है तो कुछ समझ में नहीं आता। आपको सही आवाज़ आ रही है जी? आप कलाम पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। बस तामील हुक्म में मनकबत के कुछ अशार पेश खिदमत हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में मनकबत के कुछ अशार। इस बात से ज़ाहिर है रुतबा अली अकबर का होता है अजानों में चर्चा अली अकबर का। इस बात से ज़ाहिर है रुतबा अली अकबर का। पूछा गया
یوسف سے جب حسن کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا۔ یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں، یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں، آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا، آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ گرز نے وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، گرز نے وغا ملتا کفار کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور نقوی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ امامت میں آپ نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اور نقوی مولا آپ کو سلامت رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کل بھی ایک پیغام دیا تھا، بلکہ آپ اس کو اعلان کہہ لیجئے، کہ ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں 3-4 روز قبل سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ محترمہ سیفی علی خان صاحبہ آئی تھیں، تشریف لائی تھیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئی تھیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی تھی تحریک عظمت زہرا کی، وہ روح رواں ہیں اور اس تنظیم کو لے کے وہ چل رہی ہیں۔ آج وہ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے تشریف لے گئی ہیں۔ ہماری ان سے یہاں کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ ایام شہادت مولا علی کے دوران شبوں میں
19, 20 اور 21 کی شبوں میں وہ نجف اشرف سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ لائیو ہوں گی. وہاں سے آپ اپنے دعائیں، اپنی مناجات، اپنی حاجات آپ وہاں مانگ سکتے ہیں آن لائن. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہیے گا. ان شبوں میں انشاءاللہ ایڈوکیٹ محترمہ سیفی علی خان وہاں سے لائیو اس پروگرام میں انشاءاللہ شرکت کریں گی. یہ میں نے کل بھی کہا تھا اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو دہرا دوں گا تاکہ آپ حضرات فیض یاب ہو سکیں وہاں کی روحانیت سے، وہاں کے ماحول سے، اور جو جا چکے ہیں ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، اور جو نہیں گئے یقیناً وہ تڑپتے ہیں اور مچلتے ہیں. ہماری دعا ہے. آج کل اصل میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جانا ذرا مشکل ہو گیا ہے. اے میرے مولا، اے میرے کائنات کے رب، ان مشکلوں کو آسان کر دے. اور ان بارگاہوں میں جہاں ہم اپنے عقیدت کے پھول نچاول کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں یہیں سے ہیں، ہمارے سب کچھ، ہمارے حالات، ہماری موجودہ جو بھی زندگی کے خدشات ہیں، حالات ہیں، جو بھی مانگتے ہیں ہم اسی در سے مانگتے ہیں. اللہ ان دروں کو کھول دیجیے. آپ سے دعا ہے بارگاہ نبوت کے ذریعے آپ رحم کیجیے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود کے ان چند اشعار کے ساتھ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی کریم صلی علی محمد. ذوالفقار ٹی وی لندن کی جانب سے پروگرام سقائی سے میزبان سید اسد جہاں کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ و ناصر.